وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ یونس کی 11 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ سورہ یونس اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ یہ مکی تھی، اور بڑے جیسے چیزوں کو یاد کرتے ہیں بنیادی اعتبار سے ہم نے 5 مضامین دیکھے تھے مکی صورتوں کے۔ آپ کو ہر مکی صورت میں وہ 5 مضامین نظر آئیں گے بنیادی طور پر، ورنہ اور بھی باتیں ہیں، بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ توحید، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت، اس کے لیے دلیل عقلی اختیار کی گئی، زمین و آسمان کی پیدائش، شرک کو ختم کرنے کی بات کی گئی، اللہ کے نبی کی رسالت کو عقلی انداز میں سمجھایا گیا، کیونکہ چیلنجز 2 تھے۔ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اگر آنا ہی تھا تو کوئی طائف کا اور مکے کا سردار نبی بن کے آ جاتا۔ اہل کتاب کی بیماری بھی اسی طرح کی تھی۔ اہل کتاب کہتے تھے نبی آنا ہی تھا تو بنی اسرائیل میں آ جاتا، جو سلسلہ 70,000 انبیاء سے چل رہا تھا۔ یہ جو نبی پاک تشریف لے آئے بنی اسماعیل میں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، لہٰذا دونوں کی بیماریاں تقریباً سیم تھی۔ لہٰذا توحید کی بات، شرک کو ختم کرنے کی بات، اللہ کے نبی کی رسالت کی بات، اور آخرت کی بات کہ مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن کے اوپر اعتراضات، یہ مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ ہمارا جیسے یہ تسلسل کے ساتھ چیزیں جاری ہیں، میں آیت مبارکہ پڑھوں گا، آپ نے انڈیکیٹ فرمانا ہے کہ یہ موضوع 5 میں سے کون سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ اب ایک مفسرین نے نام لکھا ہے ابو حذیفہ بن مغیرہ، سورہ انفال میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا قرآن سچا ہے تو پھر آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ ہم جو قرآن کو ٹھکراتے ہیں تو کوئی بارش نازل ہو جائے پتھروں کی، آسمان سے کوئی اور عذاب آ جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جس رب کی آپ بات کرتے ہیں اور جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ واقعی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ لو یعجل اللہ للناس الشر، لو اگر، یعجلو وہ اجلت فرمائے، جلد بازی کرے، اللہ للناس لوگوں کے معاملے میں، الشر ان کے برے انجام کا، جیسے تم کہتے ہو کہ پتھروں کی بارش آ جائے، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ جو تمہارا رب ہے، جو نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، جس نے جنت دوزخ بنائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو ان کے برے انجام تک پہنچانے میں، کیسے؟ استعجالہم بالخیر، جیسے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً کو نیکی اور اس کا ریوارڈ مل جائے۔ انسانی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جلدی نیکی مل جائے، ہم نے نیکی کی نہیں، دعا کی نہیں، ہاتھ ابھی نیچے آئے نہیں، تو انسانی طبیعت کیا ہے کہ دعا اس سے پہلے قبول ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی جلدی تم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، اگر اتنی جلدی ہی تمہارے اوپر عذاب بھی نازل ہو جائے جیسے تم کہتے ہو، تو پھر لقضی الیہم اجلہم، کب کی بات واضح ہو چکی ہوتی۔ یہ تو حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا تھا، حضرت نوح تک پہنچا تھا، پھر حضور تک پہنچا، اس میں ہزاروں سال کا سفر ہے۔ جیسے تم اپنی نیکی میں جلد بازی کرتے ہو کہ ہمیں فوراً ریوارڈ ملے، اگر اللہ تمہارے برے انجام کو بھی تم تک پہنچاتا تو لقضی الیہم اجلہم، لانگ کا معنی البتہ، قضی پورا ہو چکا ہوتا، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کا معاملہ، ان کی میعاد اور ان کا جو جلد بازی کا معاملہ تھا وہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں فرماتا کہ تمہارے برے انجام سے تمہیں اس دنیا میں ہی آگاہ فرما دے۔ کرتا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ میرے اور آپ کے لیے اور ہر بندہ مومن کے لیے آیت مبارکہ ایک بڑی سمبولک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم برائی میں ملوث رہتے ہو، پھر یہ سمجھتے ہو کہ شاید میری یہ برائی بھی نیکی ہے اور تمہیں ڈھیل ملتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ڈھیل کی وجہ کچھ اور ہے۔ ڈھیل کی وجہ یہ ہے کہ تم کہیں نہ کہیں تو جا کے واپس آ جاؤ، سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، کو 70 سال کی عمر میں اللہ تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فا کا معنی بس، نظرو
ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کی، یعنی آخرت مرنے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آنے کی جو توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، فی کا معنی میں، طغیانہم یہ طغیانی کہتے ہیں جیسے سمندر میں لہریں اور بڑے اپنے جوش و خروش کے ساتھ اس کا مد و جزر آتا ہے، تو یہ جب اپنی سرکشی میں ہوتے ہیں اور سرکشی بھی ایسی یعمہون، یہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر رہتے ہیں، سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری طرف آنے کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ اب دو تین چیزیں واضح ہوئیں، اللہ برائی کے انجام میں، برے انجام تک لوگوں کو جلدی نہیں پہنچاتا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی ریوارڈ مل جائے، اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں ایک اس کا تھیم کیا نکلا ہمارے پاس؟ انجام، آخرت۔ تو مکی صورتوں کا موضوع ایک آخرت بھی ہے، اللہ انجام جو ہے وہ برا اور اچھا وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ آگے چلیں۔ اور قرآن کا بڑا پیارا کمپیریٹیولی اسلوب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ صبر اور شکر چاہتا ہے لوگوں سے۔ اب ایک بندہ اچھے کام کر رہا ہے، ایک برے، تو برے کام کے سامنے سمبولک پرسنالٹی اچھے کام والے ہیں تاکہ وہ کیا کریں، وہ آئیں اللہ کی طرف۔ اور اچھے کام والے جب برے کاموں کو دیکھیں گے اور برے لوگوں کو، تو ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ تم نے ہمیں نیک بندوں میں بنایا ہے، تو شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے نماز میں بھی دیکھا کہ رکوع ہم کتنے کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں رکوع ایک، اور سجدے دو ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی اور فقہا نے، اللہ کی طرف سے جو سجدہ ہے وہ فرض ہے لیکن وہ ایک ہے جیسے رکوع ہے۔ دوسرا سجدہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ شکر کے لیے۔ اور اللہ کے پیارے بندے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب دیکھا کہ اللہ کے حکم سے سجدہ ہو گیا اور باقی شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ تو نے مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمایا۔ تو شکر کی کیفیت اللہ نیک لوگوں سے چاہتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اب مکی مزاج کو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لیٹا ہوا بھی ہو تو ہمیں یاد کرتا ہے، کھڑا ہوا بھی ہو تو ہمیں یاد کرتا ہے، اور بیٹھا ہوا بھی ہو تو ہمیں یاد کرتا ہے، لیکن جب تکلیف اس کی دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کہیں تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہم اسی طرح برے لوگوں کے اعمال ان کے لیے سجا کے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، واو اور اذا، جب مسا یمسو چھونا، پہنچنا، مس کرنا، الانسان انسان کو، اور جب انسان کو پہنچتی ہے الضر کوئی تکلیف، تو دعانا وہ دعوت دیتا ہے، دعا مانگتا ہے، نا ہم سے، وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اپنے پہلو میں لیٹتے ہوئے، یعنی ایک طرف لیٹا ہو تب بھی اللہ کو پکارتا ہے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا جس کیفیت میں بھی ہو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو پکارنا اور دعا مانگنا وہ صرف ہاتھ اٹھا کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر وہ نہیں، اللہ تین کیفیتیں بیان فرما رہا ہے۔ تم بیٹھ کے بھی مانگ سکتے ہو، لیٹ کے بھی مانگ سکتے ہو، اور کھڑے ہو کے بھی مانگ سکتے ہو، لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، فا کا معنی، پس لما جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف جب ہم دور کر دیتے ہیں، تو مرہ کأن لم یدعنا، مرہ وہ ہمارے پاس سے گزرتا ہے ایسے ہی، کأن لم یدعنا گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر اس تکلیف کی طرف مسہ جو اس کو پہنچی تھی۔ جب تکلیف ختم ہو گئی تو پھر یہ کیفیت ہو گئی، بھئی میں کون اور مجھے تکلیف سے دور کرنے والا کون، پھر ناشکری کی طرف آ جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ عذاب ہے جو قوموں کو پہنچتا ہے، اعمال برے کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا کہ عمل برا ہے، ان کے برے اعمال بھی انہیں اچھے لگتے ہیں۔ کذالک اسی طرح زین مزین کر دیا گیا ہے، للمسرفین اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے ان کے لیے، ان کے سامنے اس کو مزین کر دیا۔ یعنی برا عمل بھی انسان کو کیا لگتا ہے،
اچھا اس کا برا عمل بھی لوگوں کے لیے پھر دلیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں بھی مجھے دیکھو، یہ برا ہے لیکن میرے لیے اچھا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ دو آیات مبارکہ جو اگلی ہے یہ دونوں اپنے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا یہ رہا ہے کہ سورت ہے اپنے نزول کے اعتبار سے مکی لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر نبی پاک کے حکم کو نہ بھی مانو تو پہلے بھی تو ایسی قومیں آئی تھی جنہوں نے نہیں مانا تھا، لیکن شکر کرو اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اور اپنے نبی کی تعلیمات سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، واو کا معنی اور لقد تحقیق بے شک، أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیا، القرون کئی قوموں کو، زمانے میں بسنے والے لوگوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، کیوں؟ لما ظلموا جب وہ زیادتیاں کرتے تھے، جب وہ ظلم کرتے تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ہلاکت کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے جلدی کی بلکہ وجاءتہم رسلہم بالبینات، واو کا معنی اور، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات دلیلیں لے کر، نشانیاں لے کر آئے۔ بھائی مرنا ہے تم نے، خیال کرو، اللہ کا پیغام پہنچایا نبیوں نے، جب نہیں مانے پھر اللہ نے ان کے انجام تک پہنچایا۔ لیکن وما کانوا لیؤمنوا، واو کا معنی اور، ما کانوا نہیں تھے وہ، لیؤمنوا ایمان لانے والے، وہ اس بات پہ متفق ہی نہیں تھے کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ رسول بھی آ گئے، پھر وہ ہلاکت کی طرف گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم قوموں کو۔ دو تین باتیں غور طلب ہیں کہ بیک وقت فوراً ہلاک نہیں کیا گیا، ان کا ظلم بڑھا، رسول آئے اور اتمام حجت ہوئی، وہ ایمان نہیں لائے، پھر ان کو ہلاک کیا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ بے خبری میں اور فوراً سے پہلے ان کی ہلاکت کا سامان ہوا۔ اب اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ثم پھر جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا۔ ذرا یہ پچھلی آیت سے مراد لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، زکریا، تمام انبیاء کی جو اولادیں اور نسلیں ہیں جن کا برا انجام ہے، اللہ فرما رہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن تم خوش بخت ہو۔ ثم جعلناکم، ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، پھر ہم نے تمہیں بنایا، خلائف خلیفے، جانشین، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب اور جانشین بنایا، لننظر کیف تعملون، لننظر لام کا معنی واسطے کے لیے، ننظر ہم دیکھیں، ہم نظر کریں، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ایمان کی توفیق دے دے تو پھر اللہ ہم سے ہمارے اعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن تاریخ اسلامی دیکھیں تو خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس یہ کن کے ہاتھوں ختم ہوئی؟ خلافت بنو امیہ ختم ہوئی خلافت بنو عباس کے ہاتھ، اور تقریباً کو 550 سال خلافت بنو عباس جو ہے وہ اپنی مسند پہ بیٹھے۔ ان کو ختم کس نے کیا؟ تاتاریوں نے، اور ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے۔ وہ کون تھے؟ مسلمان نہیں تھے۔ جب ان کا عمل حد سے تجاوز کر گیا مسلمانوں کا تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ظلم کا کوڑا کافروں کی شکل میں برسایا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ کافر مسلمانوں کو ہلاک کرنے والے بن گئے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ اب تاتاری مسلمان ہوئے، اور تاتاریوں نے کتنے سال دنیا پہ حکمرانی کی؟ 1000 سال تک کم از کم تاتاریوں نے پوری امت پہ حکمرانی کی ہے، جس میں خلافت عثمانیہ ہے، آٹومن امپائر، تقریباً کو 625 سال۔ یہاں پر ہمارے جو مغل ہیں امپائر، یہ سارے کے سارے انہی کے دوتے، پڑپوتے اور انہی کی نسلوں میں سے تھے۔ تو اگر ان دونوں خاندانوں کا ٹینیور ہی دیکھیں تو 624 سال بنتا ہے عثمانیوں کا، اور 331 سال تقریباً بنتا ہے مغلوں کا۔ اب ایران میں ساسانی حکمران، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تاتاری اور ہلاکو گئے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی، اور پھر دین کا کام ہوا۔ 624 سال تک پوری دنیا پہ مسلمان ترکی میں بیٹھ کر حکمرانی کرتے رہے۔ اللہ بتلا کیا رہا ہے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اللہ لوگوں کو خلیفے بناتا ہے کچھ لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد، لیکن اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ لننظر کیف تعملون، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ جب وہ بھی خیر کے کام نہیں کرتے
تو پھر ریپلیسمنٹ کیسے ہوئی؟ خلافت عثمانیہ گئی، اب خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اقوام متحدہ جواب میں بنی۔ آپ نے دیکھا کہ آج بھی ہمارے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو مغل امپائر تھے جب یہ گئے تو یہاں ریپلیسمنٹ کس کی شکل میں ہوئی؟ انگریزوں کی شکل میں۔ حکمرانوں کو یہاں اپنے خطہ ارضی میں دفن ہونے کا موقع تک بھی نہیں ملا۔ وہ بہادر شاہ ظفر کی نظم ہے، میٹرک میں پڑھتے تھے ہم، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ پورا ایک تاریخی تناظر رکھتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگر آئے ہیں 40 50 60 70 سالہ عمر کے لیے تو اللہ ہم سے بہتری چاہتا ہے کہ ہم بہتر کر جائیں۔ وہ بہتر کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک مثال پڑھ رہا تھا، دو بٹوین دا لائن ہے، اس کا شاید ہماری ان چیزوں سے تعلق نہ ہو لیکن وہ حاصل مطالعہ ہے کہ ایک بزرگوں کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ ہم سے دنیا میں رہنا کیسے چاہتا ہے، ہم کیسے دنیا میں رہیں۔ وہ مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسے عورتیں گاؤں دیہات میں اپنے سر کے اوپر گھڑا رکھ کر پانی لاتی تھیں، تو اب وہ ان کی توجہ راستے کی طرف بھی ہے، وہ اپنی سہیلیوں سے اپنی باقی عورتوں سے گفتگو بھی کر رہی ہیں، راستہ بھی ان کا کٹ رہا ہے، لیکن ان کی توجہ کا ایک حصہ اپنے سر کے اوپر موجود گھڑے کی طرف بھی ہے، لیکن وہ باقی سارا کام بھی کر رہی ہیں۔ اللہ ہم سے دنیا کیسی چاہتا ہے کہ مرکز تمہارا اس کی طرف ہو جو تمہارے پاس امانت ہے، لیکن باقی دنیا کی سہولیات تم بہتر طریقے سے مینج کرو، انسان کھائے کمائے اٹھے بیٹھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مشن کی طرف بھی آئے۔ مولانا روم نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی، ایک بچہ اتنا ذہین تھا، یہ میں مطالعہ ہے تو اس لیے آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، بٹوین دی لائن ہے کہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک بچہ تھا بڑا ذہین تھا، ایک کہیں مسافر جا رہا تھا، اس کے پاس ایک سواری کا جانور بھی تھا، اس بندہ ظاہر سواری پہ خود بھی سوار تھا، اس کے پاس ایک مرغ بھی تھا۔ اب وہ 3 چیزیں تھیں، ایک سواری، ایک سوار اور ایک مرغ، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ زادرہ اتنا تھوڑا تھا پیسوں کی شکل میں کہ وہ اگر اپنے لیے کھانا خریدتا تو وہ جانور کو نہیں کھلا سکتا تھا، اور اگر جانور کے لیے خریدتا تو مرغا اور خود بھوکا رہتا۔ تو وہ راستے میں چلتے ہوئے ایک بچے سے مشورہ کرتا ہے، مولانا روم لکھتے ہیں کہ بیٹا مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ ہم تینوں جو ہیں وہ ہماری بھوک مٹ جائے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے آپ کی اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اور آپ کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ تینوں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں تم بتاؤ کیسے بھرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم تربوز یا خربوز خرید لو اور اس کو خود کھا لو، اس کے چھلکے اپنی سواری کو کھلا دو اور اس کے بیج اپنی مرغی کو کھلا دو، تو ایک چیز خریدو گے تو تم تینوں کا کام ہو جائے۔ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ بچہ بھی ذہین ہے لیکن دنیا میں گزران کیسے ہو کہ زندگی ایسے مینج کی جائے کہ سارے کے سارے کام مینج ہو جائے۔ اگر وہ اپنے لیے کوئی چیز خریدتا تو سواری بھوکی، سواری کے لیے خریدتا تو اس کا پرندہ اور وہ خود بھوکا، لیکن ایک چیز میں سارے کام اس نے مینج کر لیے، خود بھی کھانا کھا لیا اور سواری کو بھی کھلا دیا، جو مرغ تھا اس نے بیج کھا لیے۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں اللہ نے کائنات میں ہر انسان کے لیے سامان رکھا ہے، وہ جو مصروفیت چاہتا ہے اللہ اس کی مصروفیت بنا دیتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اب یہ آیت مبارکہ آخری ہے ہماری آج کی، یہ قرآن مجید کے اوپر اعتراض تھا اہل مکہ کا، اللہ اس کی تسلی فرما رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ واو اور اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، ہماری نشانیاں، ہمارے احکامات، بینات واضح۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا پیارا ہے، آیاتنا بینات، اللہ کی نشانیاں ہمیشہ کھلی ہیں، واضح ہیں، قرآن آسان ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے جب بھی ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیتیں تو کالا کہتے ہیں الذین وہ لوگ لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی، وہ کیا کہتے ہیں ایتے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے لقاءنا آتے، لیکن اگر الگ پڑھیں گے تو جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی وہ کیا کہتے ہیں ایتے، اے محمد لے آئیے، ایتے لے آئیے، بے قرآن کوئی دوسرا قرآن، غیر ہاذا اس قرآن کے علاوہ، او بدل ہو یا اس کو بدل دیجیے یا پھر اس کو بدل دیجیے یا پھر اور کوئی قرآن لے آئیے۔ اللہ فرما رہا ہے کل
محبوب ان کو فرما دیجئے ما یکون لی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ما یکون نہیں ہے، لی میرے لیے کوئی اختیار اس میں نہیں ہے کہ ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، من تلقائی، اپنی طرف سے، میں اپنے نفس کی طرف سے اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں، یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ میری، اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کو فرما دے میری تو ساری گفتگو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں سارے معاملات کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع میں پیروی نہیں کرتا ہوں، الا مگر ما یوحى جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں تو پیروی نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ جس کی میری طرف، یعنی یہ اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی بشری کلام ہے اور اس کے اندر یہ جو ڈراوے دھمکاوے کی باتیں ہیں، محبوب محمد ان کو نکال دو۔ تو حضور فرما رہے، اللہ فرما رہے محبوب ان کو فرما دے کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں قرآن کو بدل دوں، کیونکہ میں تو پیروی نہیں کرتا کسی بات کی بجوز اس کے کہ میری طرف اس کی وحی کی جاتی ہے۔ انی اخافو، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، ان اگر عصیت تو میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک عظیم جو دن ہے بڑا، اس کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ 16 نمبر آیت مبارکہ تک مضمون ہے۔ قل محبوب فرما دیجئے، لو شاء اللہ، لو اگر، شاء اللہ ماضی ہے، شاء چاہتا، اللہ اللہ، آپ محبوب فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، ما تلوتہ علیکم تو میں تلاوت نہ کرتا اس کو، علیکم تمہارے اوپر، میں تمہارے سامنے اس کو تلاوت ہی نہ کرتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ ولا ادراکم بہ، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، ادراک ادراک سے نکلا ہے، فعل ماضی ہے، ادراکم بہ، اور نہ ہی وہ تمہیں آگاہی دیتا، نہ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا، نہ وہ تمہیں اس بات کی آگاہی دیتا۔ یہ جو اگلی آیت کا ٹکڑا ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت پہ سب سے پہلی دلیل مکی لوگوں کے سامنے کیا رکھی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ بھائی میرے کتاب میں لکھا ہے کہ میں رسول ہوں، تو اہل مکہ کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر حضور نے اپنی نبوت پہ دلیل کیا رکھی؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اللہ فرما رہے محبوب ان کے سامنے اپنا کریکٹر رکھیں، اپنا کردار رکھیں، آپ کی پیدائش مکہ میں، آپ کا بچپن مکہ میں، آپ کی جوانی مکہ میں، آپ کی 40 سالہ یہ عمر مبارکہ جب وہی آ رہی ہے تب تک آپ نے ایک ایک لمحہ کہاں گزارا ہے؟ مکہ میں۔ اور محبوب انہیں کہیں تم جوا کھیلتے تھے، میری ذات میں کبھی 40 سالوں میں جوا دکھا دو، تم اپنی مستیوں میں مست ہوتے تھے جو تمہارا مزاج تھا، لیکن میری ذات میں کوئی ایک ویک پوائنٹ دکھا دو، میں اپنی دعوت نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ محبوب ان کے سامنے اپنا کردار رکھیں۔ فقد لبثت فیکم، فا کا معنی، پس قد کا معنی تحقیق، لبثت لابس یلبس کا معنی ہے ٹھہرنا، لبثت میں ٹھہرا رہا ہوں، فیکم تم میں، عمرا من قبل ہی، عمرا ایک خاص عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ میں کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوں، میں کسی لا یعنی بات میں ملوث نہیں ہوں جس میں تم ہو، کیا اب بھی تم میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ لہذا یہ مکی مزاج مزید آگے چل رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ 2 کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک قرآن اور ایک ذات رسالت مآب پہ جو اعتراضات تھے اللہ نے ان کو رفع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔